اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر جاری ہے۔ جنت اور جہنم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرتے ہیں جن کے سر کاٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سر کاٹے جاتے ہیں، وہ سر کٹنے کی تکلیف سے گزرتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد ان کے سر ان کی گردن پر واپس موجود ہوتے ہیں اور وہ پھر اسی تکلیف سے یعنی سر کاٹے جانے کے عمل سے گزرتے ہیں، اور ایسا بار بار ہوتا ہے۔ وہ لوگ سخت عذاب میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس قوم کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ استغفر اللہ، ہم لوگ کتنے آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوتا ہے کہ جن کے لباس پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے اونٹ اور بکریاں گھاس چرتی ہیں۔ ان کا کھانا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آگے جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ جو لذیذ، پاک، صاف اور تازہ گوشت چھوڑ کر گندا، بدبودار اور بد ذائقہ گوشت کھا رہی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی نیک اور پاک بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کا کھانا ایسا ہے۔ یہی حال ان عورتوں کا تھا جو نیک اور صالح شوہر چھوڑ کر کسی اور سے تعلق قائم کرتی رہیں۔ راستے میں خون کی ایک نہر آتی ہے۔ ایک آدمی اس نہر میں تیر رہا ہے جبکہ اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ آدمی سود خور ہے، لوگوں سے سود لیتا تھا، اب اس کی یہی سزا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ بڑی بھاری گٹھری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ اس کی گٹھری مزید بڑی ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے امانت دار سمجھ کر لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، لیکن یہ لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کرتا، بلکہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ اس کے پاس مزید امانتیں رکھوائی جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہولناک منظر دیکھتے ہیں۔ ایک قوم کے ہونٹ اور زبان کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اس تکلیف دہ عمل کے بعد ان کے چہرے دوبارہ ٹھیک کر دیے جاتے تھے اور پھر ان کے ہونٹ اور زبان کینچی سے کاٹے جاتے تھے۔ ایسا بار بار ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کرتے تھے ان پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اسی بات کی انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کی انگلیوں پر تانبے کے ناخن ہیں۔ وہ لوگ اپنے چہرے اور سینے اپنے تانبے کے ناخنوں سے کھرچ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ لوگ زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت پر تہمت لگاتے تھے، جس کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سارے گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ شب معراج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علم عطا کیے گئے۔ پہلا علم وہ جو صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اس کا اہل نہیں کہ یہ علم جان سکے۔ دوسرا علم وہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جس کو جتنا چاہیں عطا کریں۔ تیسرا علم وہ جس کو عام کرنے اور پوری کائنات تک پہنچانے کا حکم ملتا ہے۔ اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشاہدے کیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے،
اور انہیں ان میں سے ایک پسند کرنے کے لیے کہا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر کے فطرت کی راہ اپنائی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس بات کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ، شہد اور شراب کے پیالے تھے۔ ایک اور مشاہدہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئی۔ 2 نہریں ظاہری تھیں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں دریائے نیل اور فرات تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جہنم کے داروغہ سے ہوئی، جس کا نام مالک تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، نہ وہ ہنستا تھا۔ اس کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل انسان بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ وہ شفقت اور رحم کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ چوتھا مشاہدہ یہ کرایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا۔ وہ بہت بڑے جسم کا مالک ہے، اس کا رنگ چاند کی طرح سفید اور اس کی ایک آنکھ ہے، یوں لگتا ہے جیسے روشن ستارہ ہو۔ اس کے بال ایسے تھے جیسے درخت کی ٹہنیاں۔ دجال ایک فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ معراج شریف کے سفر سے متعلق جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب کے متعلق احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد میں بیان کی گئی ہیں۔ یوں مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان کا سفر اور واپسی رات کے بہت تھوڑے حصے میں مکمل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکہ واپس آ کر ادا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر اگلی صبح اس سفر کی تفصیل اپنی چچا زاد ام ہانی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، ان کو بتائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی ان عنایات اور مہربانیوں کا ذکر اپنی قوم سے کروں گا۔ ام ہانی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر کہا کہ ایسا نہ کریں، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ام ہانی نے اپنی کنیز نبا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجتے ہوئے کہا کہ جاؤ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تفصیل بتاتے ہیں اور لوگ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کا واقعہ اگلی ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔